بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل IEEE آفیشیل کے پلیٹ فارم سے میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز، اس چینل کے قیام کا مقصد انجینئرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور پاور سیکٹر کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا اور ان کا سلوشن ڈھونڈنا ہے. اسی مقصد کے حصول کی خاطر ہم مختلف پاور سیکٹر کے ایکسپرٹس کو ہم دعوت دیتے ہیں اس فورم پہ. آج اسی سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر نوید ارشد صاحب کو دعوت دی ہے. میں ڈاکٹر نوید ارشد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے گوناگو مصروفیات کے باوجود IEEE کے لیے ٹائم نکالا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. شروع میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروا دوں. ڈاکٹر صاحب نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں گریجویشن کی ہے. اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے یونیورسٹی آف کالوراڈو سے ماسٹرز اور PhD مکمل کی ہے. آج کل ڈاکٹر صاحب لمز لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے سید بابر علی اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا بڑا شاندار کریئر ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہی از دا ڈائریکٹر آف نیشنل سینٹر ان بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ. He is founder of Energy Informatic Groups. He is co-director of LUMS Energy Institute. More recently, جو ان کا سب سے بڑا ماشاءاللہ ایوارڈ ہے اور جو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو صدر پاکستان کی طرف سے 14 اگست کو تمغہ حسن کارکردگی پریزیڈنٹس ایوارڈ فار پرائڈ آف پرفارمنس وہ ان کو کنفر کیا گیا ہے، جو کہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ 23 مارچ 2024 کو وصول کریں گے. آپ سب اس تقریب کو دیکھنا نہ بھولیے گا. تو میری طرف سے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد. شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہی ہیز آلسو ورکڈ ایز کنسلٹنٹ ٹو USAID, ورلڈ بینک گروپ, CPPA اینڈ ادر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایجنسیز. پاور سیکٹر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آج کل NTDC پاور سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی SOE اس کے بورڈ پہ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب پروکیورمنٹ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے جو ایریاز آف انٹرسٹ ہیں وہ الیکٹرک وہیکلز. ہی پلیڈ اے کی رول ان فارمولیٹنگ فرسٹ نیشنل EV پالیسی ان پاکستان ان collaboration with Ministry of Climate Change and Ministry of Industries and Production. ڈاکٹر صاحب نے انرجی اینڈ کلائمیٹ انفارمیٹکس پہ کام کیا ہے. He has worked for short, medium and long-term forecasting of energy demand, renewable energy generation forecasting for wind and solar resources, or demand side management and electric transportation. Dr. Saab, he has been the co-founder of multiple startup companies. Using energy data, his group developed an energy forecasting and optimization system for Pakistan's national grid, which was instrumental in saving billions of rupees. ڈاکٹر صاحب کے ماشاءاللہ انٹرنیشنل جرنلز میں 60 کے قریب ریسرچ آرٹیکلز پبلش ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ایک پریکون پاکستان ریزیڈینشیل الیکٹریسٹی کنزمپشن ڈیٹا سیٹ اس کے بھی یہ آتھر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سب سے پہلے تو آپ کو ایک دفعہ میں پھر مبارکباد دوں گا کہ آپ کو صدر پاکستان نے ہائیسٹ لیول پہ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں ان کی ریکگنیشن کی گئی ہے. تو ور یو ایکسپیکٹنگ دس ایوارڈ؟ وٹ لیڈ ٹو دس ریکگنیشن بہت ایٹ دی ہائیسٹ لیول؟ شاہد صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہمارے لیے آنر ہے آپ کا آنا. آپ ماشاء اللہ انجینئرز باڈی کی جو سب سے میجر آرگنائزیشن IEEE اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ جو ایوارڈ ملا یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے، تھوڑی بہت آپ کہیں سنگن مل رہی تھی کہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کیا مل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے پیچھے. بیسیکلی یہ جو نیشنل سینٹر ان بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ یہ 2018 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور یہ ایک PhD پروجیکٹ ہے. لمز میں اس کا سیکریٹریٹ ہے اور مجھے اس میں ذمہ داری دی گئی کہ اس کے ڈائریکٹر کے طور پہ اس کو میں چلا سکوں. اس میں کوئی 12 لیبز ہیں، 11 یونیورسٹیز کے اندر ہیں، 5 ڈفرینٹ شہروں میں وہ ہیں. تو اس ہر PC1 کے پروجیکٹ کا جس طرح سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اس کے سکسیس کا. سو یہ پروجیکٹ HEC کے پروجیکٹس میں آپ کہہ لیں کہ دس از این آؤٹ لائر کہ جس نے اپنی ٹائم ڈیوریشن میں اتنا زیادہ اچیو کر لیا جتنا HEC ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی.
سو یہ سینٹر اور ساتھ اس کے 2 اور سینٹرز ہیں، بلکہ 3 سینٹرز ہیں، نیشنل سینٹر ان روبوٹکس، ایک اے آئی کا سینٹر ہے اور ایک سائبر سیکورٹی کا. ان سب نے اپنی جو ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ پرفارم کیا. سو اس سلسلے میں ایچ ای سی نے پھر ان کو کہا کہ ان پروجیکٹس کے اندر جو کی لوگ ہیں ان کو یہ ریوارڈ دیا جائے اور بھی لوگوں کو ملیں. تو اس سلسلے میں یہ نامینیشن ایچ ای سی کی طرف سے پھر گئی کہ جی اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو ملا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکیلا نہیں ایوارڈ میرے لیے، یہ پورے جو ہماری ٹیم تھی ان سب نے ایوارڈ جیتا ہے. وہ ایک بندے کو ملتا ہے تو ظاہری بات ہے مجھے مل رہا ہے، مگر میرے خیال میں پیچھے ایک پوری ٹیم ہے جس نے یہ ایفرٹ اس کو پوٹ ان کیا تھا. That's the spirit. Thank you. ڈاکٹر صاحب کل انڈیا چاند پہ پہنچ گیا اور ہم وہیں کے وہیں ہیں. ویئر آر وی ہیڈڈ؟ وائی از دس سوری اسٹیٹ آف افیئرس؟ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں میں تو سولوشن اسپیس کا بندہ ہوں، پرابلم سے زیادہ نہیں جاتا. دیکھتا ہوں کہ سولوشن کہاں نکلا ہے، اور ہسٹری سے سیکھنا ضرور چاہیے لیکن اس پہ رونے سے بہتر ہے کہ بندہ آگے کا سوچے. دیکھیں غلطیاں ہمارے ساتھ بہت جگہ پہ ہوئیں. اس طرح سے ایجوکیشن اور ریسرچ پہ ہم نے نہیں خرچ کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں آئی آئی ٹیز بنے، ہم نے بھی یو ای ٹیز بنائیں، مگر ہماری یو ای ٹی کو نہ تو کوئی خاص بجٹ ملا ریسرچ کے کیس میں، نہ ان کو بہت زیادہ سرپرستی ملی. ٹھیک ہے وہاں سبسیڈائز ایجوکیشن ملتی رہی، لیکن جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایریا ہے وہ فیل ہو گیا. اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم نے کی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، نیسکوم ہیں یا باقی ہیں، وہاں پہ جو لوگ جانتے ہیں وہاں پہ بہت زبردست چیزیں بنتی ہیں، لیکن وہاں پہ ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، بیسٹ برینز کو ہائر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ ایک ملٹری پرپز کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی انہوں نے ایک ایسی سی چیزیں بنائی ہیں جو کہ آپ دنیا کے مقابلے میں ہم بنا سکیں. تو ایک ہی ملک میں ایک دفاعی ادارے نے زبردست کام کر کے دکھا دیا، ایٹم بھی بنا دیا، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تک پہنچ گئے. لیکن یہ کہ ہم اپنی جو سویلین اسپیس ہے یا جو آپ اسپیس ٹیکنالوجی جس طرح انڈیا کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے چاند پہ بھی اتار لیا، وہاں پہ شاید اس طریقے کے نہ تو ٹارگٹس دے سکے، نہ فنڈنگ دے سکے، نہ وہاں لوگوں کو سپورٹ کر سکے. تو یہ کوئی 1-2 دن کی نہیں ہے فیلئر، یہ پچھلے 50 سال کا فیلئر ہے. اور اگر اس سے نکلنا ہے تو ظاہری بات ہے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور اس کو بھول کے آگے چلنا ہے کہ اب دنیا کہاں جا رہی ہے اور کہاں ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. میرے خیال میں مایوسی کی بات نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جو نا ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، سائنس، ریاضی، طب، ہم ان سب میدانوں کے روئے رواں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم منزل سے دور ہوتے گئے. ہم کیوں بھٹکے؟ کب، کیسے، کیوں بھٹکے؟ کیا اس کی وجوہات ہیں؟ میرا آپ کا اکیڈیمیا سے تعلق ہے، اس حوالے سے میں آپ سے اس لیے آپ سے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے میرا اتفاق ہوا جانے کا، بلکہ اتفاق کیا ہوا میں نے خود پلان کیا اسپین کا وزٹ. اور وہ جو اس کی انسپریشن بنی وہ اقبال کی جو نظم ہے ہسپانیہ، جس میں وہ پورے کرتبہ کا اور مسجد کرتبہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کا پورا ایک حوال ہے. اور وہ اگر کسی نے نہیں پڑھی، میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں وہ نظم. وہ اس دور کی ایک طرح سے آپ کو ایک عکس دکھاتا ہے. 1000 جو سینچری تھی، 1000 یعنی کہ اب ہم 2023 میں ہیں، تو 1000 جو اے ڈی تھا اس ٹائم پہ تقریباً کوئی 150 سال کے لیے کرتبہ جو ہے وہ اس زمانے کا لنڈن اور نیو یارک تھا. اور اس زمانے کی آکسفورڈ کیمبرج وہاں پہ تھی، جو کہ جہاں پہ پورے یورپ سے لوگ آتے تھے اور پڑھتے تھے وہاں پہ. اس کے بعد ایک ٹائم آیا کہ ہم نے شاید اپنی جو تجسس ہے یا جستجو ہے اس کو شاید کہیں قربان کر دیا. مجھے نہیں پتا کیا اس کی وجوہات ہوئیں، لیکن بہرحال وہ ہم کہیں بھول گئے اس کو. شاید ہم نے اور کچھ چیزیں آ گئیں ہمارے پرائرٹیز میں اور ان کو ہم نے کرنا شروع کر دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ رچ ہسٹری نہیں ہے. ایک کتاب چھپی ہے کچھ عرصہ پہلے، دا لاسٹ ہسٹری، جس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے کیا کیا چیزیں انوینشنز کی. اور مجھے ایک اور جگہ جانے کا موقع ملا ٹرکی میں، استنبول میں ایک میوزیم آف سائنس اینڈ اسلامک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. بڑی ایک ریئر سا میوزیم ہے، بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، میری بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. میں وہاں چلا گیا اور وہ وہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کیسے مسلمانوں نے اپنی ایجادات جو نا کرتے آئے. اچھا جو آخری ایجاد مجھے نظر آئی نا، وہ مجھے لگا کہ اگر ہم یہاں پہ تھوڑا آگے چلے جاتے تو یہ جو بجلی کی دریافت اب ہوئی ہے جا کے آج سے 150-100 سال پہلے،
اور اس طرح اور جو اسٹیم انجن کی دریافت ہوئی ہے، ہم اگر اس ٹائم پہ نہ چھوڑتے شاید ہم یہ 200-300 سال پہلے خود کر چکے ہوتے. تو میرے خیال میں کہیں پہ جستجو ہماری جو نا وہ کہیں ختم ہوئی ہے. شاید ہمارے جو پرائرٹیز ہیں وہ چینج ہو گئیں، شاید کوئی اور ہمارے مسائل آ گئے، تو وہاں پہ شاید ہم بحث زیادہ کرنا شروع ہو گئے کام کرنے کی بجائے. تو وہاں پہ کہیں ہمارے ساتھ کہیں غلطی ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں وہی بات ہے کہ ہم ہسٹری کو تو نہیں چینج کر سکتے، لیکن فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے. So can it be rekindled? It will be rekindled inshallah, just a matter of time. We hope so. انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ. کرے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز آئے ہم میں. آمین. ڈاکٹر صاحب تعلیم کے میدان میں جس طرح جب تاج محل ہم لوگ بنا رہے تھے تو لوگ پوری دنیا میں آکسفورڈ، کیمبرج، MIT، ہارورڈ وہ بن رہی تھی. ہمارے ہاں تاج محل اور اس طرح کے جو مقبرے نمائشی چیزیں جاری تھیں. تو یہ جو ایجوکیشن پہ ہمارا سٹریس ہے، یہ کیوں ہمارا فوکس تعلیم نہیں رہی کسی بھی زمانے میں؟ یہ کسی بھی زمانے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شروع میں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے ہی یہ اس جس طرح میں نے پہلے کہا سائنس، طب، ریاضی مسلمانوں سے ہی شروع ہوئی تھی. تو ہم نے یہ ہاؤ ڈیڈ وی لوز دس فوکس؟ میں وہی بات کہوں گا کہ میرے خیال میں جب آپ کی پرائرٹی چینج ہو جائے ایز اے سویلائزیشن، کیونکہ اس میں بہت سارے ملک ہیں، یہ صرف بر صغیر میں نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں تو یہ افریقہ میں جو ملک تھے وہاں بھی یہی ہوا، بغداد میں بھی یہی ہوا، ہسپانیہ میں بھی یہی ہوا. ہسپانیہ میں تو خیر ہم پورے علاقے سے ہی ہماری ایک طرح سے ہمیں نکال دیا گیا، اور اس طرح قسطنطنیہ وغیرہ میں بھی سب کچھ ہوا. تو یہ اکٹھا ہی ہوا، مطلب کوئی ایک جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ کوئی ایجوکیشن پہ فوکس ہو رہا. میرے خیال میں جب آپ بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید دو چیزیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے ہمیں بہت خراب کیا. ایک تو یہ کہ ہم ضرورت سے زیادہ کچھ ایسے ٹاپکس کی بحث پہ چلے گئے تھے کہ جو شاید اتنے ضروری نہیں تھے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو ایک طرح سے جو پرائرٹی ہوتی ہے کسی حکمران کی ایجوکیشن، وہ نہیں رہی. وہ پرائرٹی کہیں اور چلی گئی. وہ پرائرٹی جو ہے وہ ملٹری پہ چلی گئی، یا پرائرٹی اور مطلب جس طرح بلڈنگیں بنانے پہ چلی گئی. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو شاید ہم نے اپنے نالج کو محفوظ بھی نہیں کیا. اگر آپ آج دیکھیں تو کسی بھی آپ مغلیہ دور کی بلڈنگ کو چلے جائیں، آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا ہے بلڈنگ کس طریقے سے تعمیر ہوئی ہے. اس بلڈنگ میں کوئی سیمنٹ نہیں ہے، وہ بلڈنگ پوری اپنی گریوٹی پہ کھڑی ہے، لیکن کوئی کتاب نہیں جو آپ کو بتا سکے کہ وہاں پہ بلڈنگ کیسے تعمیر ہوئی. تو جس کے پاس وہ نالج تھا اس نے آگے نہیں دیا. جب آگے نہیں دیا تو وہ زیرو سے اگلے بندے نے شروع کیا، کہیں پہ آیا کہیں پہ نہیں آیا. تو وہ ہم نے ایک طرح سے آئیکن اپنی جنریشن کو بھی نہیں دیا، اور آگے کوئی اس کو ڈاکومنٹ بھی نہیں کیا کہ اگلی جنریشن اس کو مزید آگے لے کے جا سکے. اور اس کام کو ہم ریسرچ کہتے ہیں. ریسرچ میں دراصل جب آپ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا مقالہ لکھتے ہیں. مقالہ لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں جو کہ اگلے بندے کے لیے فائدہ ہے. یہ ہماری پچھلی جنریشن سے کیا تھا، انہوں نے کتابیں لکھی تھیں جن کو پھر فائدہ یورپ نے اٹھایا اس کا. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں وہ جو ریسرچ کی اسپرٹ تھی، جو ڈاکومنٹیشن کی، جس کی جو لکھنے کی اسپرٹ تھی، وہ ختم ہو گئی. تاکہ یہ میرا نالج ہے، میرے پاس رہے، کسی اور کے پاس نہ جائے. حکیم مرتا تھا تو کہتا تھا کہ میرا نالج سارا میرے پاس ہے، میں نے کسی اور کو نہیں بتا، مرتے بتاؤں گا تاکہ میرا نالج کوئی اور کاپی کر کے پیسے نہ کمانا شروع ہو جائے. لیکن وہ مر جاتا تھا، سارا نالج چلا جاتا تھا، پھر دوبارہ سے اگلا بندہ شروع کرتا تھا. تو اس طرح سے میرے خیال میں ہمارے پاس تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا مقصد کے لیے ہم نے نہیں سوچا، بلکہ ایک چھوٹی چھوٹی اپنی ذاتی خواہشات کے لیے سوچا، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ زمانے کے انجینئرز ہوں. شاید میرے خیال، یہ میری ذاتی رائے، ذاتی بات ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے، اور بہت لوگوں کے پاس اور بہت شاید ریزن ہوں. لیکن میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ پھر ایکسپینڈ ہو گئیں. ڈاکٹر صاحب آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں، لمس، یہ پاکستان کا پریمیئر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے. پچھلے دنوں ہم نے میں جس کمپنی سے وابستہ ہوں، ہم نے وہاں ہائرنگ کے لیے 300 انجینئرز کا انٹرویو کیا. تو لمس سے ایک گریجویٹ نے بھی اس میں نہیں تھا ان 300 میں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا یہ ایسے پریمیئر انسٹیٹیوشنز، ان کے لوگ جو پاور سیکٹر کمپنیز اس کو کیوں نہیں جوائن کرتے؟ کیا پاور سیکٹر کمپنیز دے آر پور پے ماسٹرز، اور آر دیر سم ادر ایشوز؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ایک تو شاید تھوڑا سا آپ کہہ لینا کہ ایک اسٹیریو ٹائپنگ تھوڑی سی ہے کہ سرکار کے اندر کام کرنا جو نا وہ
ایک مشکل چیز ہے جو کہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ آپ کو اچھا کام ملتا ہے. لیکن جو دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ سرکاری آرگنائزیشن میں پہلے سے کام کرتے ہیں, چاہے وہ این ٹی ڈی سی ہے, چاہے وہ ڈسکوز ہیں, پاور سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, اور آرگنائزیشنز ہیں, وہاں پہ کیریئر پاتھ جو ہے نا بہت آپ کہہ لینا کہ میں اگر محنت کروں اور میں جلدی اوپر جا سکوں وہ نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ میں محنت کروں تو میں 35 سال کی عمر میں جا کے شاید کسی کمپنی کا سی او بھی لگ سکتا ہوں. لیکن پاور سیکٹر میں 35 سال کی عمر میں شاید میری 18واں گریڈ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو شاید وہ جو ایک طرح سے کیریئر گروتھ ہے نا وہ شاید جو ہمارا بچہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کو نہیں مل سکتی. دوسری جو زیادہ بڑی چیز ہے کہ وہاں پہ اس کو وہ چیلنج نہیں ملتا کہ جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پروو کر سکے. پرائیویٹ سیکٹر وہ چیلنج کرتا ہے اس کو. اور ایک جو اب اور چیز آ گئی ہے کہ لوگ اب اپنا خود جو انٹرپرینورشپ کا ایک طرح سے چلا ہے اس میں لوگ اپنی کمپنیاں بنانی شروع ہو گئی ہیں, تو کہتے ہیں یار میں کسی اور کمپنی سے کام کیوں کروں جب میں اپنا خود کام شروع کر سکتا ہوں. تو میرے خیال میں ملٹیپل ریزنز ہیں, لیکن ایسی بات نہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سرکاری اداروں میں نہیں گئے. سب سے بڑا بیچ جو کسی بھی یونیورسٹی سے آیا ہے پچھلے 3 سال میں سی ایس ایس کے اندر وہ لمس کا. سو مطلب میں یہ کہوں گا کہ جا تو رہے ہیں لوگ نوکریوں پہ لیکن شاید سلیکٹیو ہیں اور وہ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی اس میں ضمنی بات ہے کہ ہمارا بیچ کا سائز بھی بہت چھوٹا ہو گیا, کیونکہ ہمارے ہاں جو ان پٹ آتی ہے وہ اسکول میں آتی ہے, میجر میں نہیں آتی. اب کیونکہ ہمارا کا 300 بچہ آتا ہے اس میں سے 200 250 کمپیوٹر سائنس کرنا چاہتا ہے, صرف 30 40 الیکٹرک انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے, تو نمبر بہت چھوٹا ہو گیا, فگر چھوٹی ہوگی, تو ظاہری بات ہے اس میں پھر کم لوگ اپلائی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا پاکستان کا سب سے آج کل جو بڑا مسئلہ نوجوانوں کے حوالے سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے برین ڈرین. جو اچھا دماغ ہے, اہل دماغ ہے, وہ پاکستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں. وہ فوری طور پر یا تو وہ ملک چھوڑنا چاہ رہا ہے اور اس کا واپس آنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں. تو یہ جو عمل ہے اس کے آگے ہم کیسے بند باندھ سکتے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق 66% لوگ پاکستان چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ واپس نہیں آنا چاہتے. تو آپ ذرا اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیجیے کہ اس کی کیا وجہ ہے. میرا تھوڑا سا نا ذرا ہٹ کے اس کے بارے میں تھوڑا سا ویو ہے, اور اس ویو کے 2-3 حصے ہیں, تو میں آپ کے سامنے تھوڑا وہ پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں, جب دوسری جنگ عظیم ہوئی, جرمنی اور جاپان دونوں کی مثال موجود ہے, وہ تقریباً راک کا ڈھیر بچ چکے تھے دونوں ملک. لیکن جاپانی چھوڑ کے جاپان کو نہیں گئے, جرمنی کو چھوڑ کے نہیں گئے. دونوں نے اپنے ملک کے اندر بہت محنت کر کے دوبارہ اس پاؤں پہ کھڑا کیا کہ آج دونوں دنیا کی دوسری اور تیسری سب سے بڑی اکانومیز ہے. اور یہ ظاہری بات ہے کرنے میں ایسا نہیں ہوا کہ اوور نائٹ ہو گیا, انہوں نے 20-30 سال کا عرصہ گزارا, مطلب کہ 20-30 سال لگے ان کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوئے. لیکن اس زمانے میں کوئی چھوڑ کے نہیں گیا ملک. تھوڑی سی ہمارے علاج جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم کہتے تو ہیں پیٹریٹزم, لیکن ہماری پیٹریٹزم شاید تھوڑی سی ذرا ویک ہے. اگر آج میں آپ کو پاور سیکٹر کی مثال دے دوں کہ آج 200 پاور سیکٹر کا جو پروفیشنلز ہیں وہ پاکستان سے باہر سے پاکستان میں آ جائیں اور وہ کہیں کہ ہم نے اس سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے, اور ٹھیک ہے ہمیں کم پیسے بھی مل جائیں, ہم اس کو ٹھیک کریں گے اگلے 3 سال کے اندر, میرے خیال میں تو بڑے آرام سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو بہت عجیب سی چیز ہو گئی ہے کہ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا. دیکھیں, چاہے لمز ہے, چاہے یو ای ٹی ہے, چاہے پنجاب یونیورسٹی ہے, چاہے نسٹ ہے, چاہے آئی بی اے کراچی ہے, یہاں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کہ وہ بہت کیپیبل ہے, وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کے حالات نے اس کو اس طریقے کی اپرچونیٹیز دی ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ سکے, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. ایک اور بچہ جو کہ اس طرح کے حالات ویسے گاؤں میں پیدا ہوا جہاں پہ ایسے موقع ملے ہی نہیں, اس کو ہو سکتا ہے وہ زیادہ آگے نکل جاتا اگر اس کو وہی سرکمسٹانسز ملتے. تو اگر ہم یہاں پہ اس طرح کے انسٹیٹیوشن میں پہنچے ہیں تو یہ ایک طرح سے ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم نے باقی اپنی کنٹری کو اٹھانا ہے. تو اگر یہ چند ہزار چند لاکھ بندے جن کی جو سب سے آگے جو لیڈرشپ کے رول میں گئے ہیں, اگر یہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے تو 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کی ذمہ داری کی طرح سے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اسے اپنے چند ڈالرز اور ریالوں کے لیے وہ باہر لے کے جا رہے ہیں. ایک تو یہ پرسنل لیول پہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ پیٹریوٹزم یا وہ ذمہ داری کا جو سمجھنے کا جو ہے نا, جو اس کی سمجھ ہے, اس کا فقدان ہے. دوسرے طور پہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز, اور میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ پاکستان اس ٹائم پہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ میں کیونکہ جس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھتا ہوں یہاں پہ انٹرپرینورشپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہمارا رابطہ رہتا ہے جو نئی کمپنیاں بن رہی ہیں, انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ. اس ٹائم پہ انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, مگر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں انویسٹ کرے, کیونکہ پاکستان ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پہ انڈونیشیا آج سے
5 سال پہلے تھا، چائنا آج سے 20 سال پہلے تھا. اتنی بڑی اکانومی، اتنا بڑا ایک طرح سے پاپولیشن 5th اور 6th ان دا ورلڈ، جہاں پہ ابھی انٹرپرینیورل جرنی بالکل زیرو پہ کھڑی ہوئی ہے. سو اگر یہ نوجوان تھوڑا سا صبر کر کے، انتظار کر کے یہاں پہ محنت کر لے، وہ یہاں پہ اتنا زیادہ وہ کما سکتا ہے جتنا شاید وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہاں پہ اس کو ملے گا. اور ہمارے کچھ نوجوانوں نے کر کے دکھایا ہے. میں پاور سیکٹر کے اندر بعد میں آتا ہوں، لیکن ہمارے جو آئی ٹی کے سبجیکٹس ہیں اس کے اندر میں آپ کو کم از کم 100 ایسے لوگوں سے ملوا سکتا ہوں کہ جو اس ٹائم ملینئرز ہیں ڈالرز میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے. تو ہمارے خیال میں شاید ہم وہ میسج نہیں دے پا رہے کہ یار یہ ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہے. پوری دنیا میں اپرچونٹی اب بہت آگے لیول پہ چلی گئی ہیں، وہاں پہ اپرچونٹی شاید اس طرح نہ ملے جتنی آپ یہاں پہ جما سکتے ہیں. اس میسج کو دینے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ظاہری بات ہے ایک جو اور بہت فیکٹر بڑا آتا ہے کہ ہم لوگ نیگیٹو چیز کے اوپر شاید بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، چاہے میڈیا کو دیکھ لیں، چاہے ہم آپس کی ڈسکشن کو دیکھ لیں، چاہے واٹس ایپ گروپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں. نیگیٹو ڈسکشن جو ہے نا اس سے بھرا ہوا ہے. تو جو ہمارا جو نوجوان ہے جب وہ نیگیٹو ڈسکشن کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں پہ تو بالکل ہی ایک طرح سے قیامت کا سین ہے اور میں یہاں سے اتنی جلدی بھاگ سکتا ہوں، اور جس کے بعد جتنی جلدی اپرچونٹی ہوتی ہے وہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر ہم تھوڑا سا چیزوں کو پرسپیکٹو میں لے کے آئیں تو یہاں پہ جتنی اپرچونٹیز ہیں شاید اتنی اپرچونٹیز آپ کو باہر نہیں مل سکیں گی. باہر ایک آپ مشین کا چھوٹا سا پرزہ ہوں گے، یہاں پہ آپ خود پوری مشین بنائیں گے. سو میرے خیال میں ہماری شاید ملٹیپل ریزن ہے، لیکن اس کے آگے بند باندھنا ہے. اور بند جو ہے نا میرے خیال میں کچھ سمجھانے سے اور کچھ بتانے سے کہ اپرچونٹیز کس طرح کی ہیں تب بند باندھا جا سکتا ہے. آپ نے جو کہا ہے کہ اپرچونیٹیز بہت ہیں، تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کل کی جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے اور ڈالر جس طرح ڈالر کی اڑان یا دوسرے پاور سیکٹر کے ایشوز، پاور سیکٹر میں اب مہنگی بجلی کی وجہ سے بلوے شروع ہو گئے. تو یہ اس طرح کا صبر کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں کوئی ایسی صورتحال ہو کہ نوجوانوں کے اندر اعتماد دوبارہ انجیکٹ ہو جائے کسی طرح؟ کوئی ایسا معجزہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی؟ میرے خیال میں لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے اس میں. اگر لیڈرشپ دیکھیں ہیں تو بچے ہی نا، یہ جو نوجوان بچے ہی ہیں اتنا سے، اگر ان کی انرجی کو صحیح طور پر لگایا جائے تو اور ان میں ایک امید کی کرن لائی جائے تو یہی جو ہیں یہ 22 کروڑ سپر کمپیوٹر ہیں ہمارے پاس، جن کو ہم بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر لیڈرشپ ہی ان کو کسی اور طرف لگا دے گی، اور اس میں کسی پارٹی کا قصور نہیں کہتا، میں اوور آل لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز میں ابھی اس امید کی کوئی بات نہیں کرتا، ملک کے فیوچر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. کوئی نہیں سوچتا کہ یار پاکستان 20 سال میں کہاں لے کے جانا ہے ہم نے. جب یہ باتیں کرنے شروع ہوں گے تو ان کو ایک طرح سے ایک امید کی کرن نظر آئے گی. لیکن اگر ہم روزانہ مطلب ٹی وی کی خبروں اور اسی کے اوپر لگے رہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر پھر نوجوان جو ہے وہ تو کہے گا یار میں تو ابھی بالکل شروع ہو رہا ہوں، میں اس مسئلے میں کیوں پڑھوں، میں تو باہر جا سکتا ہوں، میں کیوں نہ چلا جاؤں. جو جائے گا وہ جا سکتا ہے، جو نہیں کرے گا وہ بلوے کرے گا. پھر تو اس کی انرجی کو صحیح جگہ لگانا ہے، اس کو بتا کہ یار یہ اس کو صحیح طرف ہم اپنے اگر انرجیز کو لگائیں گے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اکیڈیمیا اور انڈسٹری اس کی جو لنکیجز ہیں یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. آپ کے خیال میں یہ جو لنکیجز ہیں ڈو دے ایگزسٹ ان پاکستان، اینڈ اف دے ایگزسٹ آر دے اپ ٹو دا مارک؟ ہاؤ ٹو انہانس دوز لنکیجز؟ دیکھیں اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے لنکیجز بہت زیادہ نہیں ایگزسٹ کرتی، اس کا تو ادراک ہے ہمیں، لیکن یہ بالکل زیرو بھی نہیں ہے. میں آپ کو اپنی کچھ لمس کے اندر سے یا یو ٹی میں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں کچھ ایسی اگزامپل ہیں کہ جہاں پہ بڑا اسٹرانگ انڈسٹری اکیڈیمک ریلیشن ہوا ہے یہاں پہ. ایک تو یہ کہ آپ کا انڈسٹری کے ساتھ جو لنکیج جب اس طرح سے نہیں بن جاتا کہ انڈسٹری کہتی ہے جی کہ آپ ہمارے مسئلے سالو نہیں کرتے، اکیڈیمیا کہتی ہے جی کہ آپ کے مسئلے اتنے بیسک ہیں کہ ہم اگر وہ سالو کرنے آئیں تو ہمارا اپنا جو ٹائم ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس مسئلے کے بعد ہم کو اپنا ریسرچ پیپر نہیں لکھ سکتے. تو دونوں کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ جو آپ کی لیبارٹریوں میں جو چیز بن رہی ہے اگر آپ اس کو کسی طریقے سے کمرشلائز نہیں کر پاتے نا تو پھر وہ ایک کمیونٹی کے فائدے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی، نہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گی، نہ وہ کوئی پرابلم سالو کرے گی کسی کمیونٹی. تو ہمارے ہاں جو ایک تھوڑا سا فقدان ہے وہ انٹرپرینورشپ کے اوپر نہیں دیا جاتا، اسپیشلی جو ہارڈ ٹیک انٹرپرینورشپ ہے. سافٹ ویئر میں پھر بھی ہم نے کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہارڈ ٹیک انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ شاید کیونکہ اس میں سرمایہ چاہیے، کچھ چاہیے، ریگولیٹری اپروول چاہیے ہوتی ہیں،
لیکن اپرچونٹی بھی بہت ہے وہاں پہ. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انڈسٹری فی الحال اس قابل نہیں ہے کہ اس یا انٹرسٹ نہیں لیتی تو کیسے آپ اپنی خود انڈسٹریز بنا لیں. ایک نئی اسٹارٹ اپ بنانا جو ہے وہ انڈسٹری بنانے کے برابر ہی ہوتا ہے. تو اب وہ جو انڈسٹری اکیڈیمک کا جو ایک طرح سے ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا نا کہ میں ایک بڑی کمپنی کے ساتھ لیٹ سے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو لیٹ سے پیکیجز گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے, میں ان کے ساتھ مل کے نہیں کام کر سکتا, ان کی ایک اور ڈائمنشن ہے. میں کوئی نئی چیز کرنا چاہتا ہوں, لیٹ سے میں نے ایک بلاک چین کی کمپنی بنا لی ہے, میں نے ایک اسمارٹ میٹرنگ کی کمپنی بنا لی ہے, تو میں اپنی ایک اسٹارٹ اپ جو ہے نا اگر میں کھول سکتا ہوں تو میں اپنی انڈسٹری خود بنا سکتا ہوں. اور اگر آپ دیکھیں تو گوگل, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ اس وقت دنیا کی بہت بڑی ٹاپ آئی ٹی کمپنی ہے. آپ کو پتا ہے گوگل کا پہلا چیک ایک پروفیسر نے لکھا تھا جو کہ اب $10 بلین کا ہو گیا. اس نے $1 lakh دیے تھے, اب $10 بلین اس کے ہو چکے ہیں, کیونکہ اس نے پہلا چیک دیا تھا, سب سے زیادہ شیئر اس کے پاس ہے. تو یہ ایک ایگزامپل, اس طرح کی بہت ساری ایگزامپل ہیں. سو آپ اب اپنی انڈسٹری خود بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں, چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو چاہے وہ بڑے لیول پہ ہو. تو تھوڑی سی اب تھنکنگ کی ذرا مختلف طریقے سے ضرورت ہے, کیونکہ اب دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے, اور یہ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے اب بہت سارے ایسے انویسٹرز ہیں جو کہ آپ کو انویسٹ کرنے کو تیار ہوں گے, جو کہ پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ ریسنٹلی این ٹی ڈی سی کے جو بورڈ ہیں اس میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے, تو آپ بینگ اے ممبر آف بورڈ آف ڈائریکٹرز, what changes would you like to bring about in NTDC, or are you satisfied with NTDC's performance as of now? جی, اس میں این ٹی ڈی سی کے بورڈ میں بھی جس طرح یہ پریزیڈنشل میڈل کا سرپرائز ہے, یہ بھی اس میں سرپرائز ہوا تھا, لیکن یہ کہ اس میں 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں بورڈ میں آئے ہوئے. ابھی تو تھوڑا سا آپ کہہ لینا کہ سیکھنے سکھانے والا ٹائم چل رہا ہے. لیکن این ٹی ڈی سی ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی, آپ اس کو کہہ لیں کہ اسپائنل کارڈ ہے, وہ اسپائنل کارڈ نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا, مطلب اس کی بالکل وہ اس طرح سے ایگزامپل ہے. اور اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا بہت بڑا ہے کہ ملک کی جو انرجی کی پلاننگ ہے, اس کی جو ڈسپیچ ہے, لائیو ڈسپیچ اس ٹائم ہو رہا ہے, یعنی کہ اس ٹائم پہ پوری پاکستان سو رہا ہوگا, این ٹی ڈی سی جاگ رہا ہوگا, اس میں پورے ملک کو بجلی پرووائڈ کرنی ہے. سو این ٹی ڈی سی کے اندر میرے خیال میں کہ, اور بجلی مل رہی ہے, ایسی بات نہیں این ٹی ڈی سی میں کام نہیں ہو رہا, اگر بجلی مل رہی ہے اس کا مطلب این ٹی ڈی سی کام کر رہا ہے, لیکن کیسے ایک مربوط بنیادوں پہ اس کو ایک انٹرنیشنل ٹرانسمیشن آرگنائزیشن کے طور پہ یا ڈسپیچ آرگنائزیشن کے طور پہ لایا جا سکتا ہے. آئی تھنک یہ میرا پرسنل اس میں ہوگا, جو ہماری اپنی یہاں پہ ایکسپرٹیز ہم نے بنائی ہیں, جو کہ زیادہ تر ڈسپیچ اور پلاننگ اور فورکاسٹنگ کے حوالے سے ہیں, ان کو کس طرح لے کے آ سکتے ہیں. اور باقی بورڈ کے اندر ظاہری بات ہے جو بورڈ ممبر کا کام ہوتا ہے وہ اپنی فیڈیشری رسپانسبلٹی اس نے پوری کرنی ہے, کہ وہ اپنے طور پہ جتنا بہتر کر سکتا ہے وہ کرے. سب سے زیادہ ضروری جو میرے خیال میں وہ یہ کہ پروکیورمنٹ, ٹیکنیکل, آڈٹ, یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ایچ آر کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. ایچ آر کو آپ نے امپروو کرنا ہے, صرف یہ نہیں کہ ان کو آپ نے سالانہ کی حیثیت دینی ہے, آپ نے اس کو ایسا چیلنج کرنا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں دکھا سکے اور صلاحیتوں کی بنیاد پہ آپ اس کو ریوارڈ کر سکیں. اگر وہ چیز ہم کر جاتے ہیں اگلے یہ بورڈ اپنے جو بھی ٹائم ان کے اندر ہمیں ملا ہوا ہے, تو آئی تھنک وہ ہمارا ایک سکسیس ہوگا, کیونکہ ہیومن ریسورس بن جائے گا, باقی سب چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ میرے خیال میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ کے اندر بھی اور ذاتی طور پہ بھی میں اس چیز کو ضرور فوکس کروں گا کہ ایچ آر کم از کم ہمارا بہترین ہونا چاہیے. صحیح. پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے, ڈو یو تھنک از اٹ آن دا رائٹ ٹریک؟ $1.5 بلین روزانہ یا 1.5 سے 2 بلین روپیز روزانہ بلیڈنگ کر کے تو بالکل رائٹ ٹریک پہ نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھا جائے تو پورے گورنمنٹ کے جو جتنی سیلریز ہیں اس کے برابر ہم تقریباً بلیڈ کر جاتے ہیں پورے سال میں, یا اس سے زیادہ ہی شاید بلیڈ کر جاتے ہیں. تو رائٹ ٹریک پہ تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ سرکولر ڈیٹا ہے, اس کے بارے میں شاید آئی تھنک ہم آگے بھی بات کریں گے. لیکن پاور سیکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے, اگر وہ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے. تو رائٹ ٹریک پہ تو بالکل نہیں ہے, لیکن رائٹ ٹریک پہ کیسے لے کے آنا ہے یہ ذاتی بات ہے, ہم نے سوچنا ہے ایز کمیونٹی سوچنا ہے, ہاں ایز اے کمیونٹی سوچنا ہے, ایز اے انڈیویجول سوچنا ہے, ایز نیشن سوچنا ہے. ڈاکٹر صاحب, جو پچھلا این ٹی ڈی سی کا بورڈ تھا ان کا انڈیجنائزیشن پہ بہت سٹریس تھا. پچھلے جو چیئرمین بی او ڈی نوید اسماعیل صاحب, ہی ہیز obsession to bring about indigenization in پاکستان, اور اس کا بنیادی مقصد فارن ایکسچینج کو بچانا تھا, اس کو سیو کرنا تھا.
تو آپ کے خیال میں جو ہماری جو پروکیورمنٹ پروسیس اس میں جو لوکل کانٹینٹ کو بڑھانے کے لیے ہم انڈیجنائزیشن کے پروسیس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ ہمارا جو موجودہ جو نظام ہے اس کے اندر تو اگر امپورٹس بڑھ جائیں تھوڑی سی، اگر جی ڈی پی گروتھ بڑھ جائے تو ہم اکانومی ہماری اوور ایٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں پھر وہ ایک ریورس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کس طرح، اس کا حل تو انڈیجنائزیشن ہے، تو جی آپ کا اس بارے میں کیا پلان ہے؟ کس طرح انڈیجنائزیشن، کیا جو نیا بورڈ ہے انڈیجنائزیشن پہ اتنا سٹریس رکھے گا جس طرح پرانا بورڈ کا سٹریس تھا؟ دیکھیں انڈیجنائزیشن کے یہ تو کوئی دو مختلف رائے نہیں ہے کہ جب تک آپ انڈیجنائزیشن نہیں کرتے تب تک آپ اپنی نہ تو امپورٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہ آپ ایکسپورٹ مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. انڈیجنائزیشن ہوگی تو آپ اس چیز کو امپروو کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی نا کچھ باتیں ہیں. اگر میں آج این ٹی ڈی سی کو جو بھی سامان چاہیے، جو بھی اکوپمنٹ چاہیے اس کو انڈیجنائز کرنا چاہوں تو کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں میرے پاس کہ اوور نائٹ میں کر دوں. آپ نے پکڑنا ہے کہ کس کس چیز کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے اور آگے اس کو انڈیجنائز کرنا ہے. ظاہری بات ہے آپ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کے لو ہینگنگ فروٹس ہیں، جی جو آپ کے پاس لیٹس ایسی چیزیں ہیں جو کہ کرنٹ انڈسٹری جس پہ شفٹ ہو سکتی ہے. اس ایگزیکٹلی. کے بعد آپ زیادہ پھر میڈیم ٹیک ہائی ٹیک چیزوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس میں جو میں زیادہ سٹریس کروں گا وہ یہ کروں گا کہ ہم پاکستان کو اپنی مارکیٹ نہ سمجھیں. این ٹی ڈی سی تو جانے پاکستان میں ہے، the world is our market. اس ٹائم پہ چائنا کے اوپر جو یو ایس کی پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے چائنیز کمپنیز آر ان ڈیپ ڈیپ ٹربل. تو ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ کو فوکس کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ ہے، دو فائدے اس سے ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کو ظاہری بات ہے ڈالر ملیں گے، آپ نے ایکسپورٹ کیا. دوسرا یہ کہ جب آپ اس کوالٹی پہ جائیں گے تو آپ کے اپنے ملک میں جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت چیز جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی. تو اس میں انڈیجنائزیشن کے اوپر میں بالکل 100% اگری کرتا ہوں، لیکن اس میں میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا ذرا ایک اسٹیپ وائز پلان میں چلے جانا چاہیے. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیجنائزیشن میں جو ایکسپورٹ کا فیکٹر اس کو بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دینی پہلے چاہیے. دن سے اس ذہن میں ہو. بے شک آپ اس کوالٹی کی پروڈکٹ پہلے دن نہ بنا سکیں، لیکن ہمارا ٹارگیٹ ہو کہ آج نہیں تو 3 سال بعد ایکسپورٹ کی پروڈکٹ ضرور بننی چاہیے. گورنمنٹ کا کافی سٹریس ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. اس سلسلے میں این ٹی ڈی سی نے بھی کافی سٹیپس لیے ہیں، آپ نے ڈسکوز میں بھی دیکھے ہوں گے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اور یہ انڈیجنائزیشن، اس کا جو ریلیشن ہے، کو ریلیشن، اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک تو دنیا کی رینکنگ ہوتی ہے نا کہ ورلڈ کی رینکنگ آئی کہ کس ملک نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کس رینک پہ آیا، تو پاکستان 10 رینک جمپ کر گیا تو آپ وہاں چلے جائیں گے. لیکن اصل ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ ہے کہ ایک کمپنی جب پاکستان میں کوئی چیز شروع کرنا چاہے وہ پرانی کمپنی ہے چاہے نئی کمپنی ہے، وہ کتنی جلدی اپنی پروڈکٹ کو لے کے آ سکتی ہے. کتنے کم سٹیپس ہیں، کتنی کم ریڈ ٹیپس ہیں، کتنے کم بیوروکریٹک سٹیپس ہیں جو ہم اس کو نکال سکیں. یہ کاغذی باتیں نہیں ہیں. صحیح. یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنے سے آتی ہے، کاغذ میں دکھانے سے نہیں آتی. تو وہ جس دن ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جب وہ کمپنی کہے گی نا کہ ہاں اس پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے تو پھر ہم مانیں گے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. جو وینڈر ہے آپ کا یا جو انڈسٹری ہے وہ جب کہے گی. گورنمنٹ اگر کہے جی میری رینکنگ یہاں سے آ گئی ہے، اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں آتی. کیونکہ میں خود بھی ایک انٹرپرینور ہوں اور میں ایک ایسے انڈسٹری میں جا رہا ہوں جو کہ بہت نئی انڈسٹری ہے. سو مجھے پتا ہے وہ. خیر جب آپ اس کوشچن پہ آئیں گے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ایکچولی کرنے سے آتی ہے، دکھانے سے نہیں آتی، وہ زبانی نہیں آتی. نو پرسن کین بی اے جج ان ہز اون کاز. یس بالکل. تو وہ انڈسٹری جو نا لیٹ دیٹ انڈسٹری بی دا جج کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس وہی ہے کہ نہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو پاکستان کے ہر بچے بوڑھے جوان سب کی زبان پر ہے وہ ہے بجلی بہت مہنگی ہے. یہ جو سستی بجلی کا خواب یہ پورا ہو سکتا ہے؟ اور اس سلسلے میں یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس، سرکولر ڈیٹ اور یہ جو رینیویبل انرجی، کیا رینیویبل انرجی اس کیپیسٹی پیمنٹس اور سرکولر ڈیٹ کے جو جن ہے اس کو قابو پانے میں ہمیں مدد دے سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارا جو سستی بجلی کے خواب اس کی تعبیر ہمیں دے سکتی ہے؟ دیکھیں جو سستی بجلی ہے نا وہ تو آج بھی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس وہ ذرائع آ جائیں، چاہے وہ لوکل فیول آ جائے. میں باسکٹ پرائز کی بات کر رہا ہوں. جی باسکٹ پرائز دیکھیں جو الیکٹریسٹی کی باسکٹ پرائز ہے وہ کس طرح بنتی ہے. وہ بیسیکلی آپ کے جو سارے پلانٹس کی مکس ایکلومیٹڈ انرجی کاسٹ ہے مکس. اس کے اندر آتی ہے. اچھا اب
کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کی اپنے گروپ میں یہاں پہ انرجی انسٹیٹیوٹ کے اندر، اور یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو آف پیک آورز ہیں اس میں اگر ہم بجلی سستی دے دیں تو کیا ہمارے پاس کوئی امپیکٹ آئے گا. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی 100-150 بلین روپیز کا امپیکٹ آ سکتا ہے، یعنی اتنی سستی بجلی ہم دے سکتے ہیں. یعنی کہ ایک بجلی جو کہ کسی کہیں 24 روپے مل رہی ہے، اگر آپ رات کے ٹائم اپنے جو باسکٹ پرائس ہے اس کو اس طریقے سے رکھیں کہ رات کی بجلی جو ہے وہ سستی ہو اور دن کی مہنگی ہو، تو آپ بڑے آرام سے بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے، اس کو اسمارٹ میٹرنگ کہتے ہیں. جی جی. وہ اسمارٹ میٹر انفراسٹرکچر ابھی نہیں ہے، نہیں ہے. لیکن اگر ہم سٹارٹ کر دیں انڈسٹری سے تو وہ بڑے آرام سے لگ شروع ہو سکتا ہے. انڈسٹری کو بھی سستی بجلی ملے گی، کیونکہ انڈسٹری رات، ایک اسٹیل مل رات کو بھی کام کر سکتی ہے، بہت ساری انڈسٹری رات کے شفٹ میں کام کر سکتی ہے. تو ہمارے جو آف پیک آورز ہیں اگر ہم ان کو زیادہ طور پہ استعمال کریں، ایک تو وہاں پہ ہم ایسی پاکٹس بنا سکتے ہیں جو انڈسٹری کو فائدہ ہو. اور انڈسٹری اگر 2 4 5 7% اپنی کاسٹ آف بزنس کو نیچے لے آئے تو ان کا بہت بڑا امپیکٹ بن جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ہم نے بہت سارے اپنے جو پلانٹس ہیں، لیٹ سے ہمارے جو گیس بیس پلانٹس ہیں، ایسے پلانٹ جو کہ ہمارے پاس انفیشینٹ ہے، ہم نے ان کو لوکل گیس دی ہے جو کہ بہت سستی ہے، اور جو بہت ایفیشینٹ پلانٹس ہیں ان کو ہم امپورٹڈ گیس دیتے ہیں جو کہ بہت مہنگی ہے. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے نا، اس کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو کہ شاید ہماری تمام اس ڈبیٹ کے اوپر ایک طرح سے آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس ہے نا، وہ اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ ڈائریکٹلی پاور سیکٹر کا ایشو نہیں ہے. It has become a political commodity. It's become a Gas. political commodity and the pricing has not been revised for maybe decades. میرے گھر میں گیس کا بل 200 روپے آتا ہے. مجھے اس کو شرمندگی ہوتی ہے دیکھے کہ یار میں اپنے بچوں کی گیس استعمال کر کے اپنے چولہے میں پھونک رہا ہوں. پورے مہینے کی گیس میں 10 روٹیاں بھی. بالکل. اور مطلب گیس چل رہی ہے، گیس ضائع ہو رہی ہے، گیس کے پتہ نہیں یو ایف جی کہاں پہ پہنچے ہیں، ہمیں اس کی بالکل فکر نہیں ہے جو ہمارا انڈیجنس ریسورس ہے. جب ایل این جی لیے تو پتہ لگا کہ یار یہ تو بڑی مہنگی تھی، ہم نے اس کو اڑا دیا. تو اس گیس کے ریسورس کو ہمیں بڑے امپورٹنٹ اچھے طریقے سے یوز کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا ریسورس ہے جو کہ تھوڑا سا رہ گیا، اور اس کے ذریعے اور رینیوبل اور یہ جو ایک طرح سے پرائسنگ جو ہے نا، انٹیلیجنٹ پرائسنگ، اس کے ذریعے ہم کچھ بہتر سچویشن لے کے آ سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے سستی بجلی کی، دیکھیں جو ہمارے پاس ایسے ایریاز ہیں نا جہاں پہ لاسز زیادہ ہیں، میرے خیال میں وہاں پہ اب ہمیں ان کو گرڈ سے ویسے ہی نکال دینا چاہیے. وہاں پہ اب جو سولوشن دنیا میں آ رہا ہے وہ مائکرو گرڈس کا سولوشن ہے. پالیسی بھی نیپرا کی مائکرو گرڈس کی ہے. مائکرو گرڈ کو تھوڑا سا اگر ہم پروموٹ کرتے ہیں تو ان علاقوں کو ان کے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے بجلی کے. نہ تو ہمیں ان کے بل ریکوری کے ایشو، کیونکہ جتنا ہم لاس وہاں پہ بیئر کر رہے ہیں اس سے زیادہ سستا ہے کہ ہم ان کو ایک مائکرو گرڈ لگا کے دے دیں، اور وہیں پہ وہ ایک سستی بجلی 10 روپے 15 روپے کے اوپر اپنے پر یونٹ خریدیں، اور وہاں پہ وہ دے بھی دیں گے، ان کو مینیج کرنا بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک سوٹ آف میئرز ہیں جو کہ لیں گے تو تب سستی بجلی اور سیکولر ڈیٹ اور جو ہماری سسٹینیبلٹی ہے وہ آئے گی. یہ ون سائز فٹ آل قسم کا سولوشن نہیں ہے. اس میں ہر چیز کو آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا ہے اور ڈفرینٹ سیگمنٹ کے لیے ڈفرینٹ پلان کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہمارا یہ ہے رینیویبل انرجی، اس کا ٹارگیٹ گورنمنٹ کا ہے 60% انکلوڈنگ ہائیڈل. تو ایز آف ناؤ جو ونڈ اور سولر اس کا تو رینیویبلس کا تو کم ہے کافی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ٹارگیٹ ہے یہ کچھ زیادہ ایمبیشیس نہیں؟ ول وی بی ایبل ٹو اچیو دس ٹارگیٹ؟ پاکستان میں 7-8 سال گیس کے ریزروز باقی رہ گئے ہیں، اور ہمیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ گیس کتنی زیادہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو پورا کر رہی ہے، نیشنل انرجی سیکیورٹی کو. جس دن گیس ختم ہوگی نا، یہ جتنے مسئلے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ شاید ملٹیپل ٹائمز ہمارے ہو جائیں، اور ہمیں شاید اس ٹائم پہ ادراک ہو یار اتنا بڑا مسئلہ آ گیا. دیکھیں میں بھی اس سال مجھے موقع ملا ایک بہت بڑی سمٹ ہوتی ہے برلن انرجی ٹرانزیشن سمٹ، اس پہ جانے کا، اور اس کے بعد ایک اور ہوتی ہے انٹر سولر، ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے سولر کی، اور اس پہ جانے کا موقع ملا. ہم لوگ دراصل اپنے مسئلوں میں اتنے زیادہ پھنس کے رہ گئے ہیں کہ ہم اس وقت آؤٹ ورڈ نہیں دیکھ رہے. اس وقت دنیا میں نا ایک انرجی ٹرانزیشن کا پوری ایک لہر آئی ہوئی ہے، ایک ویو چل رہی ہے جو کہ جس میں پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ یار یہ 2030 میں جو ہم نے ٹارگیٹ دیا ہوا ہے کہ ہم نے اتنے ایمیشنز کم کرنے ہیں اور 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اپنا رکھنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں. ہمارا پرابلم ہے کہ ہم یہ کہہ کے چھپ ہو جاتے ہیں یار دنیا میں ایمیشن ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے تو دنیا میں 1% سے بھی کم ایمیشن کیے ہوئے ہیں، ہمیں کیا بتا رہے ہو کلائمیٹ چینج کا. لیکن ہم
اگر دنیا میں جو ویو چل رہی ہے اس سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے نا تو ہم اس ویو کے اندر جو ہمیں فائدے ہیں وہ نہیں لے سکتے. دیکھیں کلائمیٹ چینج کے اندر اس ٹائم پہ 200-300 بلین ڈالر کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, جو آئے آ کے لینا چاہے لے لے, لیکن وہ یہ بتائے کہ میں نے ایمیشن کتنے کم کیے. اگر ہم اپنے ایمیشنز کو کم کرنے کا ٹارگٹ ٹائی کر لیتے ہیں اپنی رینیویبل انرجی ٹارگٹس کے ساتھ, تو وہی انرجی جو کہ ہم بہت زیادہ ہمیں مہنگی چاہے لینے پڑے, ہمیں قرضے لینے پڑے, ہمیں یہ گرانٹ منی کی فارم میں بہت سی چیزیں جنا مل سکتی ہیں, اور یہ گورنمنٹ کے لیول پہ چیز ہو سکتی ہے, یہ پرائیویٹ بزنس نہیں کر سکتا. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انرجی ٹرانزیشن کی ویو کو پورا اس سے لیوریج کیا جائے. ہم کہیں جی کہ ہم دنیا کے لیے تیار ہیں, ہم رینیویبل انرجی ٹارگٹ کو اچیو کریں گے, لیکن ہمیں جو نا یہ فیسلٹی دی جائے قرضے کی فارم میں نہیں, گرانٹ کی فارم میں, تو پھر ہم یہاں پہ جائیں گے. اور دنیا دینے کو تیار ہوگی, بیکاز پاکستان از the 5th موسٹ پاپولس کنٹری. باقی جگہ مشن ختم ہو جائے گا, ہمارا مشن 2030 کے بعد بھی چلتا رہے گا. سو دے ول بی فورس ٹو ہیلپ اس ان دیٹ وے, بٹ وی ہیو ٹو نو کہ ہمیں کیا مانگنا ہے ان سے. دوسری جو چیز جو میں کہنا چاہوں گا, رینیویبل انرجی اس ٹائم پہ یا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھا کہ یہ شاید ہم اس کے ٹارگٹ اس لیے نہیں اچیو کر سکتے کہ یہ نہ ڈسپیچبل ہے, نہ کنٹرولبل ہے, نہ اس کو ہم اپنے طور پہ پلان کر سکتے ہیں. ہوا جب چلے گی, دن سورج نکلے گا تو بجلی آئے گی. نو فرم کیپیسٹی. نو فرم کیپیسٹی. بٹ اس ٹائم پہ بیٹری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس فارم پہ پہنچ گئی ہے کہ وہاں پہ اب گریڈ اسکیل بیٹریز, یہ جو دوسری کانفرنس جہاں میں گیا تھا انٹر سولر, جو دنیا میں سولر اور بیٹریز کی سب سے بڑی کانفرنس, 1300 ایگزیبیٹرز وہاں پہ آئے ہوتے ہیں, اور جس کمپنی کا نام لے لیں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. وہاں پہ جتنا فوکس اس وقت بیٹریز کے اوپر تھا, کسی اور چیز کے اوپر نہیں تھا, گریڈ اسکیل بیٹریز کے اوپر. تو اس لیے اگر وہ اس ٹائم پہ ایز اے سولوشن مل رہے ہیں نا, چاہے وہ اگر آج کاسٹ میں یہاں پہ نا, وہ آہستہ آہستہ نیچے آ جائیں گے 1-2 سال تک, بائی دا ٹائم 5 سال گزریں گے ویسی کاسٹ پہ آ جائیں گے کہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز جو کہ آگے اتنی جس کی کاسٹ نیچے جا رہی ہے, پرائس نیچے جا رہی ہے, ہم اس کو ابھی سے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. رینیویبل انرجی کا خواب تب شرمندہ تعبیر ہوگا جب بیٹری ساتھ آ جائے گی. ہمیں اس لیے کرنا ہے بیکاز ہمارے گیس کے ریزروز ختم ہو رہے ہیں. یہ 60% رینیویبل کے ٹارگٹ میرے خیال میں ہمارے لحاظ سے کم ہے. اگر ہم اپنی گیس کے جو انرجی, جتنا انرجی کیپیسٹی کا لوڈ اس میں اٹھائے ہوئے, اگر اس کو ادھر لے آئیں تو ہمیں تو لالے پڑ جائیں گے یہ جتنے فارن ایکسچینج کے, جتنا ابھی مسئلہ ہے اس سے کہیں زیادہ ڈبل ٹرپل ہو جانا ہے. سو رینیویبل انرجی کے ٹارگٹ آئیں گے تو وہ گیس کے جو لوڈز ہیں وہ ہم ادھر شفٹ کر سکتے ہیں, ادروائز ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں ان دونوں سیکٹرز کو اکٹھا کپل کر کے دیکھنا ہے کہ اب ہم کیسے یہاں پہ جا سکتے ہیں, اور دنیا میں جو ویو چل رہی ہے اس کا جتنا لیوریج ہم کر سکتے ہیں کریں. بجا فرمایا. اچھا ڈاکٹر صاحب, دیر از اے کمپلیکس لنکیج بٹوین اکانومی, انرجی اینڈ انوائرمنٹ. اس کے کچھ حصوں پہ تو آپ نے روشنی ڈالی ہے. تو آپ ان آرڈر ٹو سیکیور اینڈ انڈیجنس سپلائز, کس طرح ہم اس کو ایک بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں ان تینوں میں؟ جی بالکل, اپنی انرجی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اس وقت اگر ہم کہیں جی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کول ہے اور ہم کول سے انڈیجنائزیشن کرنا چاہتے ہیں, بڑا مشکل ہے کہ ہمیں کو فنڈ کرے گا, کیونکہ دنیا کے سارے بڑے بینکس اور ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز, بائی لیٹرل آرگنائزیشنز, وہ اب اس ٹائم کول کا فنڈنگ بند کر چکے ہیں. ہمیں یا تو اپنے ریسورسز لے کے آنے ہیں یا کوئی دوست ممالک ہمیں دے دیں تو اور بات ہے. تو ہم نے اس میں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان از سیریس آن انوائرمنٹ, پاکستان is serious on climate change, but if the world is willing to help us, if not, then we are going to our other resources because ہماری ذمہ داری نہیں ہے دنیا کو کرنا. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان میں ہم جو بھی اس طرح کے کام کریں اس سے پہلے ہمیں اپنی کاربن مارکیٹس اسٹیبلش کر لینی چاہیے. کاربن مارکیٹس اگر ہم اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو ہم جو یہاں پہ ایمیشن سیو کریں گے اس کو ہم بیچ سکتے ہیں, ہمارے پاس ایک ایکسٹرا سورس آف ریونیو آ سکتا ہے, اچھا خاصا سورس آف ریونیو آ سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اکانومی کے اندر ہمیں بڑے انوویٹو طریقوں سے سستی بجلی یا سستی انرجی پرووائڈ کرنی ہے. میں 1-2 اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, 1-2 اسٹارٹ اپ میں نے خود بھی بنائی ہوئی ہیں. دیر آر ویری انوویٹو ویز آف پرووائڈنگ چیپ الیکٹریسٹی, مگر یہ کہ وہ انوویٹو ویز جو ہیں ان کو تھوڑا سا پائلٹ ایکسپیریمنٹ کر کے پھر اسکیل اپ پہ جانا ہے. یہ نہیں کہ ہم ابھی شروع کر دیں, پتہ لگے کہ وہ چیز اس لحاظ سے کامیاب نہیں ہوئی جس لحاظ سے ہم سوچ رہے تھے, اس کو پیوٹنگ وغیرہ چیک کرنی پڑتی ہے اس کے اندر. سو اس کے اندر نا میرے خیال میں ٹریڈیشنل تھوڑا سا مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے ہمیں کچھ نئے سولوشن کی طرف جانا چاہیے. بیٹریز ایک ہے, مائکرو گرڈز دوسری ہے,
اور بھی اس طرح کاربن مارکیٹس ہیں، ڈسٹریبیوٹ جنریشن، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں اکٹھا کرنا پڑے گا، تو ہم یہ انرجی اکانومی اور جو تیسری آپ نے بات کی تھی انوائرمنٹ کی، environment اس جی. کو ہم اکٹھا لے کے چل سکتے ہیں. انوائرمنٹ کین بی اے گیم چینجر فار پاکستان، یوزنگ انوائرمنٹ ٹو سیکیور انٹرنیشنل فنڈنگ. Use of coal is not an impediment in this journey. دیکھیں، ہمیں کول چاہیے ہوگا ایز اے ریپلیسمنٹ ٹو گیس، ٹھیک ہے، بیکاز گیس اگر نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کا بیس لوڈ کہاں سے آئے گا؟ اگر لوکل فیول، ابھی تو گیس دے رہا ہے نا بیس لوڈ، جی جی. بیس لوڈ ہمارا کول پہ چلا جائے گا. اچھا، اس کو جو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ سائڈ پہ ایفیشنسی لیں. ادھر سے کول کے اگر ایمیشن تھوڑے بڑھتے ہیں ہمارے، ہم کہیں گے دیکھو ادھر ہم نے انرجی ایفیشنسی اتنی کریٹ کر لی ہے، ای ویز لے ہیں جو بھی لے ہیں، کہ ہم نے اس کو بیلنس آؤٹ کر دیا ہے. اور اگر ہم وہ لگا لیتے ہیں اپنے رینیوبل کے سورسز، سولر، ونڈ، باقی، تو وہ ہم اس سے جو بچیں گی وہ آگے بیچ سکتے ہیں. سو ہم نے اپنے کول کو لگا کے ڈیمانڈ سائڈ ایفیشنسی سے بیلنس آؤٹ کریں اپنے آپ کو، اور اس کے بعد ہم اپنی جو رینیوبل انرجی کٹ ہیں یا اور انرجی ایفیشنسی کریں گے، بلڈنگ انرجی ایفیشنسی کرتے ہیں، ان کے کاربن کریڈٹ کو وی شوڈ بی ریلی سیلنگ. جو ریسنٹ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ یو این ایف سی سی کے انڈر اب آپ بائی لیٹرل کانٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کوریا کے ساتھ، میں کورین انویسٹر سے اس دن بات کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس ٹائم پہ ایک ایسے ملک سے کانٹریکٹ چاہیے کہ جہاں پہ ہم ایمیشن خرید سکیں، بیکاز ہمارے ایمیشن بہت زیادہ ہوئے ہیں اور بس اتنا کوٹا نہیں ہے، تو ہمیں کہیں سے بائی کرنے ہیں، تو ہم کسی اور ملک کے ساتھ بائی کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کر لو. مگر یہ G2G لیول پہ ہو سکتے ہیں، یہ پرائیویٹ لوگ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کے لیول پہ تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان کو ایک ہولسٹک طریقے سے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ اس میں ٹائم لگتا ہے، اور اگر ہم اس میں پیس میل سولوشن کریں گے نا، وہ بات بن نہیں پائے گی. ڈاکٹر صاحب، ای وی کی فارمولیشن میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. یو ہیو بین ون آف دا پائنیئرس. تو اس سلسلے میں ہم آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا ایک ایکنالج کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ای وی پالیسی کا یا جو پینیٹریشن ہے آف الیکٹرک وہیکلز، اس کا جو مین پرپز ہے وہ CO2 ایمیشنز کو کم کرنا، ایئر پولوشن کو کم کرنا. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اس کو پاور اپ کرنے کے لیے الیکٹرک وہیکلز کو آپ کو انرجی چاہیے، اور وہ ان فورسیبل فیوچر وہ فاسل فیول سے ملے گی. تو لگ ایسے رہا ہے کہ ہم اس کو کم کرنے کے چکر میں کہیں اپنا امپورٹ بل، فارن ایکسچینج، وہ فاسل فیول تو امپورٹڈ فیول ہے ہمارا، تو ہمارا فارن ایکسچینج کا بل بڑا بڑھ جائے گا. تو کس طرح ان چیزوں کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں بالکل، بہت کہ اچھا سوال ہے انوائرمنٹ کا جی. وہ بھی مقصد اچیو ہو جائے اور ہمارے اکانومی پہ بھی کوئی اسٹرین نہ پڑے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں اس کا دو طرح سے آنسر دیتا ہوں. ایک تو ای وی کا، ایک ہوتی ہے جو ایئر پولوشن، جو کہ گاڑی کے ٹیل پائپ ایمیشنز کہتے ہیں. ظاہر بات ہے گاڑی میں سے ٹیل پائپ ایمیشن نکلے گا تو تبھی ہمارا لاہور شہر جو وہ اتنا پولیوٹیڈ ہو گیا. تقریباً 80% جو ہے نا گاڑیوں سے، یہ دھوؤں کی وجہ سے ہی ساری پولوشن ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر میں اس کو لے جاتا ہوں ای ویز پہ، تو کہنے کو تو شہر کی پولوشن تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ جو جہاں پہ پار بن رہی ہے وہاں پہ چلی شفٹ ہو جائے گی. اس طرح سے میں نے اسے پولوشن کا سورس شفٹ کیا، جنرلی یہ خیال کیا جاتا ہے. لیکن ای وی کے اندر نا جو زیادہ امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے کہ الیکٹرک وہیکل کی ایفیشنسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. سو بیٹری کی، جو بیٹری آپریٹڈ وہیکلز ہیں ان کی ایفیشنسی 90-94% تک جاتی ہے بڑے آرام سے. جو فیول بیسڈ ہے ان کی 20-25% تک ایفیشنسی ہوتی ہے، جو انجن کی تھیوریٹیکلی سے زیادہ جا ہی نہیں سکتی. تو اس کے اندر جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی، کہ کیونکہ وہ ایفیشینٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو چاہے میں اس کو ایک پولیوٹیڈ سورس سے چارج کروں، اس کی ایفیشنسی کی وجہ سے میں اس کو زیادہ دور تک لے کے جا سکتا ہوں. ہم نے جو اپنا انالیسس یہاں پہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو گریڈ کا 60-40 ایک طرح سے ریشو ہے، رفلی 60% تھرمل، 40% رینیوبل، تو تقریباً 2/3 آپ اپنے ایمیشن کو سیو کر سکتے ہیں اگر آپ ای وی پہ لے کے جائیں. شہر کی پولوشن تو زیرو ہو گئی، لیکن جو ویل ٹو ویل ایمیشنز ہوتے ہیں اس کو آپ کہہ دیں کہ 2/3 سیو ہو جائے گا. اور جو آپ کا گریڈ زیادہ گرین ہوتا جائے گا، یہ 2/3 ایمیشن مزید آپ کے جو نا کم ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سیونگ ہو جائے گی. جو 1/3 ایمیشن رہ گئے ہیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے. تو ای ویز کی جو ایفیشنسی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ ایمیشن سیو کر پاتے ہیں، نہ صرف کہ آپ ای وی کی پولوشن کو کہیں اور شفٹ کر رہے ہیں. ایمیشن ایفیشنسی کی گیم ہے بیسیکلی. صحیح ہے. تو آپ یو آر کنونسڈ کہ اٹ ول ناٹ میک اینی امپیکٹ ویز اے وی انوائرمنٹ وائز نو.
جو دوسرا اس پہ آتا ہے وہ یہ کہ ای ویز کے لیے جو مٹیریلز ہیں ان کو مائن کرنا ہے، اس کے لیے ظاہری بات ہے وہ ہے اس کی بعد میں زیادہ سوال یہ آتا ہے کہ اس کی جب آپ نے ڈسپوزل کرنی ہوگی تو جی وہ بھی ایک لیتھیم بہت آئن. زیادہ ہوتی ہے. میں پاکستان کی پرسپیکٹو سے آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان میں موبائل فونز آئے تھے تقریباً 1990s میں، جی اور لیتھیم آئن بیٹریز اس میں بھی استعمال ہو رہی ہیں. ابھی تک ہمارے اسٹیمیٹ کے مطابق 500 بلین بیٹریز پاکستان میں ڈسکارڈ ہو چکی ہیں. تقریباً 20 سے 25 موبائل فون کی بیٹری ایک ای وی بیٹری، چھوٹی بیٹری جو نا وہ بناتی ہے. سو ای وی تو ابھی ہم شروع بھی نہیں کیا، پہلے ہم نے 500 بلین موبائل فونس کی بیٹریوں کا سولوشن سوچنا ہے، جو کہ سوچنا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ای وی کی بیٹری کا جو ایک اور فائدہ ہے وہ یہ کہ کیونکہ وہ بیٹری بڑی ہوتی ہے اس کی سیکنڈ لائف بھی ایک مل جاتی ہے آپ کو، کہ جب وہ وہاں سے نکلے گی وہ کسی اور پرپس کے لیے استعمال کر ہو سکے ریسائکل. گی. آڈی نے فار ایگزامپل ایک پورا ایک برلن میں ایک پورا انہوں نے ایک جگہ ریسرچ پروگرام پورا بنایا ہوا ہے کہ ان کی پرانی بیٹریز کو وہ گرڈ اسکیل اسٹوریج کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو وہ ای وی بیٹری تقریباً 8-10 سال استعمال ہوئی گاڑی کے اندر، اتنے ہی تقریباً اور سال اس نے اسٹیشنری اسٹوریج میں استعمال ہونا ہے. اور اب جو تیسری چیز آئے گی کہ اگر میں نے اس کو ریسائکل کرنا ہے تو فیول کو تو میں نہیں ریسائکل کر سکتا، وہ تو ہوا میں اڑ گیا، جی بالکل. لیکن ای وی کی بیٹری کو ریسائکل کر کے میں اس کے مٹیریل کو کافی حد تک دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں. ایک کمپنی ہے اوبرس کے نام سے، ایک مائننگ کمپنی ہے، اور ریسنٹلی انہوں نے اپنا ایک پائلٹ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جس میں 95% بیٹری کے مٹیریل کو ریسائکل کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ابھی وہ 95% کر رہے ہیں پائلٹ پروجیکٹ میں تو 5 سال بعد وہ کمرشل لیول پر بھی آ جائے گا. جی جی اور امید ہے کہ بائی دا ٹائم ہماری پہلی بیٹری ریسائکل میں جائے گی ہم 100% ریسائکل یا چلے جتنا کلوز اس سے جا سکتے ہیں وہ ریسائکل کر لیں گے. تو وہ جو انوائرمنٹ کا کنسرن ہے وہ اتنا ویلڈ نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کے حساب سے اور انٹرنیشنلی بھی. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو پاور سسٹم ہے وہ کہا جاتا ہے بڑا فریجائل ہے، وہ اتنا روبسٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. تو ای ویز کی انڈکشن سے جو ہمارا اس کا جو انفراسٹرکچر ہے پاور سیکٹر کا، اس کے اندر جو ایشوز ہوں گے، پاور کوالٹی کے ایشوز، ہارمونک ڈسٹورشن کی وجہ سے، تو اب پاور کوالٹی یہ کمپرومائز ہونے کا خدشہ نہیں ہے. اور جس طرح ہم یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ جو چارجنگ سٹیشنز ہیں اس میں جس طرح امپلس انرجی ہوتی ہے، انرجی امپلسز، اس طرح جو فاسٹ چارجرز ہوتے ہیں تو وہ شارٹر اسپین آف ٹائم میں بہت زیادہ پاور کو ڈرا کریں گے، تو ہمارے سسٹم زیادہ ولنریبل نہیں ہو جائے گا؟ بالکل، یہ بالکل کنسرن ہے انٹرنیشنلی اور اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں ظاہری بات ہے ہمارا سسٹم شاید اتنا روبس یا اتنا آپ کہہ لیں کہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کر پائے. لیکن اس میں جو آئی تھنک ریزننگ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا یہ ہوگا، اس لیے کہ ہماری ای وی کی پینیٹریشن ابھی بہت گریجول ہوگی. جو چھوٹے وہیکل ہیں 2 اور 3 ویلر ان کی تو پینیٹریشن تو اس طرح کا لوڈ ہے جیسے کہ ایک چھوٹے اے سی کا لوڈ ہے، وہ تو ہمارے پاس ویسے ہی مطلب لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو ان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہونا. جو بڑی گاڑیوں کا یا جو آپ کہہ لیں کہ فاسٹ چارجرز ہیں، جو سپر فاسٹ چارجرز بھی آ جاتے ہیں، ان کا امپیکٹ ہونے کا چانس ہے. مگر ابھی ہمارے پاس تو پاکستان میں ٹوٹل چارجرز کچھ درجن کے قریب ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 200-300 بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک عام انڈسٹری لوڈ کی طرح ہمیں اس کو دیکھنا ہے. تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کر دینی چاہیے، اسٹڈیز پہلے سے کر لینی چاہیے کہ وہ اگر چارجز آئیں گے ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اچھی بات یہ کہ یہاں پہ ہم اڈیپٹیو چارجنگ بھی کر سکتے ہیں اور اسکیجول چارجنگ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو ایک طرح سے جو فائدے ہیں نا ای وی چارجنگ کے، ان کو ہم ابھی سے انکارپوریٹ کر کے ان کا پلان کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی ای ویز کی تعداد بہت کم ہے اور ہمارے پاس 84% جو ہمارا جو فلیٹ ہے وہیکولر فلیٹ ہے وہ 2 اور 3 ویلرز ہے، اور 2-3 جی ویلر کا لوڈ اتنا زیادہ نہیں آئے گا جتنا کہ آ سکتا ہے. ہاں اس میں ایک گڑبڑ ہو سکتی ہے جس میں بنگلہ دیش میں ہوئی کہ وہاں پہ انہوں نے لیڈ ایسڈ بیٹریز کے ساتھ اپنے سارے جو ان کے 3 ویلر ہیں ان کو الیکٹریفائی کر لیا. اس کی وجہ سے ہارمونکس کا فریکوینسیز کا ایشو آنا شروع ہو گیا. لیکن اگر آپ لیتھیم آئن بیٹریز کے ساتھ جاتے ہیں اور پراپر چارجنگ کے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ایشو انشاءاللہ نہیں آنا چاہیے. نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب جو انیشیل کاسٹ ہے ای ویز کی اور ہائیبریڈ وہیکلس کی وہ بہت زیادہ ہے، تو پرائس پیرٹی نہیں ہے بٹوین ای ویز یا جو انٹرنل کمبسٹن انجنز ان کی. تو یہ جو پرائس پیرٹی ڈفرینشیل ہے، پرائس ڈفرینشیل، اس کو ہم کس طرح نیچے لا سکتے ہیں؟ کس طرح گورنمنٹ کو آپ سے سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو کہ کس طرح کی انیشیٹو لے تاکہ یہ جو پینیٹریشن ہے ای ویز کی وہ جی آسان ہو جائے؟ اس کے ایک ٹیکنیکل آنسر ہے اور ایک بزنس کا آنسر ہے.
टेक्निकल आंसर ये है कि हमारे पास जो 2-3 व्हीलर में टेक्नोलॉजी है जिसमें हम प्राइस पैरिटी ला सकते हैं। फिक्स बैटरी में तो प्राइस पैरिटी का इशू रहेगा, लेकिन अगर हम स्वैपेबल बैटरी पे चले जाएं तो वहाँ पे प्राइस पैरिटी का डिफरेंस नहीं होगा, जिस तरह इंडिया में उन्होंने किया कि व्हीकल को अलग कर दिया, बैटरी को अलग कर दिया। तो बैटरी की प्राइस जो है वो समझ लें कि एक जिस तरह मैं एक एलपीजी सिलेंडर या एक नेस्ले की बड़ी पानी की बोतल भरवाने जाता हूँ, उस तरीके से होगा कि मैंने जब भरवाई है तो उसका किया और उसकी ओनरशिप भी किसी और के पास चली गई। तो बाकी व्हीकल की ओनरशिप मालिक के पास है और उसने उसके प्राइस अपफ्रंट प्राइस कम देनी है। इससे भी आगे मॉडल्स अब बन रहे हैं। बिजनेस मॉडल के लिहाज से जो सबसे अच्छी बात हुई कि इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप 2-3-4 साल बाद बिल्कुल एफएफवी से नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो आप उसको लेवरेज करके अगर फाइनेंसिंग स्कीम ऐसी शुरू कर दें या बिजनेस मॉडल ऐसा ले आएँ कि लोगों को शुरू में ना देना पड़े, तो फिर इसकी एक तरह से जो बैरियर टू एंट्री है वो ख़त्म हो जाता है। हमने भी अपने पास लम्स में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टार्टअप हैं उनके अंदर हमने यही किया है कि स्वैपेबल बैटरी पे चले गए और दूसरा बिजनेस मॉडल में अपफ्रंट कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली है, ताकि वो जो ड्राइवर है या जो आपका जो पर्सपेक्टिव बायर है उसको ना देनी पड़े। उसको एक समझ लें कि जो उसकी बचत होगी ईवी को चलाने में उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, ताकि अगले 1-2 साल तक वो किस्तें भरता रहे और उसको ये फील ना हो कि मैंने जो ना कोई अलग से चीज़ ले लिया। तो टेक्निकल बिजनेस दोनों मॉडल्स का जब कम्बिनेशन है ना, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ईवीज आगे आएंगी। ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि प्राइस पैरिटी का इशू रहेगा और अभी 7-8 साल रहेगा। 2030 तक हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, जब तक बैटरी प्राइस इतनी नीचे ना आ जाए कि वो बिल्कुल फ्यूल बेस्ड व्हीकल के बराबर आ जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, स्पेशली छोटी व्हीकल में तो काफ़ी टाइम लगेगा। सही है। कंसीडरिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईवीज, तो कौन से इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान को डेवलप करनी चाहिए? ईवी के अंदर अगर आप देखें, मैं एक्सपेंग एक कंपनी है चाइना में, उनके पास जो वर्कफोर्स है उसमें आधी वर्कफोर्स जो है वो हार्डवेयर की है और आधी वर्कफोर्स सॉफ्टवेयर की है। वो जो कहा जाता है ना कि ईवी के अंदर सिर्फ 30 मूविंग पार्ट हैं और फ्यूल वाले व्हीकल में हज़ारों मूविंग पार्ट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी व्हीकल की कम हो गई है। जो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो गई है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। तो जो एक्सपेंग के अंदर जो इंजीनियर्स हैं आधे हार्डवेयर के हैं, उसमें बहुत सारे पावर के इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स हैं और बाकी आधे सॉफ्टवेयर के इंजीनियर, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे बढ़ गई है, लाइंस ऑफ कोड वहाँ बढ़ गए। तो यहाँ पे भी इस टाइम पे लाहौर के अंदर देर आर कंपनीज के जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सॉफ्टवेयर लिखती हैं और वो टेस्ला तक को बेचती हैं। ये भी आपको मैं बताऊँ कि पाकिस्तान लाहौर में ऐसी कंपनी है जो कि टेस्ला को सॉफ्टवेयर बेचती हैं। तो टेस्ला के सॉफ्टवेयर के अंदर लाहौर का कोड लिखा हुआ होता है। तो इंजीनियरिंग के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, मोटर्स के लोग हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन के लोग हैं, उनकी बहुत डिमांड इसमें आने वाली है। और जो ईवी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं, जो ईवी के प्रोटोकॉल्स हैं, कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं, या उसके जो व्हीकुलर फ्लीट मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इन दोनों फील्ड्स के अंदर अगर एक्सपर्टीज़ डेवलप कर ली जाए तो फ्यूचर में आप समझ लें कि बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स इसके अंदर आने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर साहब, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, उसमें आपने एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है कि डेटा ड्रिवन अप्रोच टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस बारे में कुछ आप रोशनी डालेंगे? बिल्कुल। ये एक आइडिया हमने इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और जो डाटा हमने यूज़ किया था वो 2 यूटिलिटी कंपनीज का था, एक लेस्को और एक मैपको। बेसिकली जो थेफ्ट का इशू है ना वो ये है कि थेफ्ट एक रिफ्लेक्शन बैक होती है, मतलब थेफ्ट हो चुकी होती है और फिर आपको पता लगता है कि यहाँ पर थेफ्ट हो गई है। अब कैसे आप पता लगा सकते हैं वाइल के जब आपका सिस्टम चल रहा है कि यार कोई थेफ्ट कहीं पे हो रही है? तो उसके लिए हमने एक ऐसी टेक्निक मुतारिफ कराई कि जिसके अंदर हमने देखा कि जो आपके पास डिफरेंट सब डिविजन्स हैं उनका रेजिडेंशियल इलाकों का डाटा को हमने लिया और उस डाटा को एनालाइज करना शुरू किया कि अच्छा वेदर पैटर्न्स के साथ पाकिस्तान में बाय द वे एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो इंसाइट है वो ये कि 94% कोरिलेशन है टेम्परेचर के साथ जी। तो अगर टेम्परेचर ऊपर होगा तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगी। सही है। तो इस कोरिलेशन को देखते हुए हमने देखा कि किसी इलाके में किस तरीके से लोगों की डिमांड ऊपर नीचे होनी चाहिए। जैसे कि जनवरी में कम होगी, फरवरी में थोड़ी बढ़ेगी, मार्च में बढ़ते बढ़ते जून जुलाई में ऊपर जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। जनरली जब थेफ्ट हो रही होती है तो वो इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहे होते, वो पैटर्न ब्रेडम सा एक पैटर्न आता है। तो हमने उस पैटर्न को निकाला कि एक सब डिवीजन का पैटर्न जनरली क्या बनता है
ٹیمپریچر اس علاقے میں کیا ہے, تو اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے کون سے لوگ ہیں جو کہ آؤٹ لائرز ہیں. اچھا یہ تھیفٹ نہیں ہے, ابھی آؤٹ لائرز ہیں. آؤٹ لائر ہے کہ جو اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتے. جب اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ 10-15% آپ کے پاس جو ہے نا وہ رہ گیا. 85% لوگ پیٹرن کو فالو کر رہے تھے, وہ ہم نے سائڈ پہ کر دیے. ان 15% میں سے پھر آگے ہم نے ایک طرح سے یوٹیلیٹی کمپنی کے لیے آسان کر دیا کہ یار یہ 15% ایسے آپ کے لیے آؤٹ لائرز ہیں جن کو جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے میں اس گھر میں رہتا ہوں اور میں چھٹی پہ گیا ہوں, میں گرمیوں میں چھٹیوں پہ چلا جاتا ہوں, تو میرا پیٹرن ڈفرینٹ ہو جائے, تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو یوٹیلیٹی کمپنیز کے پاس جو بالکل بلائنڈ تھا نا, اس سے وہ انہوں نے ایک پن پوائنٹ ایک طرح سے کر دیا کہ یار یہاں پہ 15% ہے جس کو ہم دیکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے اندر کچھ مزید انالیٹکس لگائیں کہ وہ 15% سے 5% پہ بھی ہم لے آئیں, کہ 5% گھروں کو جا کے سے وہ فزیکلی آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. اور ابھی بھی یہ نہیں ہم کہ کوئی آپ کہہ لیں کہ آؤٹ لائرز ہے وہ تھیفٹ ہی کر رہا ہوگا, لیکن ایک بار دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار یہاں پہ جا کے کیا کیا ایشو ہو رہا ہے. ہم نے پھر اس کو ٹرائی آؤٹ کیا لیسکو کے ایسے فیڈرز کے اوپر کہ جہاں پہ جو رپورٹڈ نان ٹیکنیکل لاسز ہیں وہ کس طریقے سے ہیں. تو ہم نے پھر آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار یہ جو سرٹن علاقے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آؤٹ لائر بہت زیادہ ہیں. اور پھر ہم نے چیک کیا تو ہمارا بالکل میچ آ رہا تھا کہ جس علاقوں میں لیسکو کی نان ٹیکنیکل لاس سے زیادہ رپورٹ ہوئے تھے وہ وہی علاقے تھے جہاں پہ ہم نے بھی آؤٹ لائرس کو زیادہ دیکھا. تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ ریسرچ بن گئی, ہم نے اس کو پبلش کیا, اور ظاہری بات ہے پبلش پیپر ہے, کوئی بھی اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتا ہے. آپ کے پاس منتھلی ڈیٹا ہونا چاہیے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو. ڈاکٹر صاحب دنیا کی یونیورسٹی میں آٹو موبائلس, الیکٹرک آٹو موبائلس, ان کے بارے میں یونیورسٹیز میں کورسز اویلیبل ہیں, تو کیا پاکستان میں بھی اس طرح کا R&D کا کام اور اس طرح کے کورسز ہماری یونیورسٹیز میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا آپ مستقبل میں ان کو انٹروڈیوس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کوئی پلان ہے؟ کچھ یونیورسٹیز میں تو آفر ہوتے ہیں, جس طرح NED کے اندر مجھے پتہ ہے, عثمان انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی کراچی میں, دونوں کراچی میں ان کے پاس ہیں. نسٹ کے اندر انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہے. ہمارے پاس UT کے اندر پوری ایک موٹر لیب, الیکٹرک کی لیب آئی ہے. اس طرح سے EV کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے, لیکن کورسز موجود ہیں, ریسرچ کی فیسلٹی موجود ہیں. لمس کے اندر بھی کچھ کورسز آفر ہوتے ہیں الیکٹرک موٹرز کے, بیٹریز کے. تو اگر آپ نے سیکھنا ہو تو موجود ہے, آن لائن بھی بہت مٹیریل موجود ہے. بیسک تو آپ کو ریکوائرمنٹ وہی ہے کہ آپ یا کمپیوٹر سائنس ہوں یا الیکٹرک انجینئر ہوں, تو دونوں اس میں بڑے آرام سے فٹ ہو سکتے ہیں, میکینیکل بھی ایون فٹ ہو سکتے ہیں. سو میرے خیال میں کوئی نالج کی کمی نہیں ہے, بس یہ کہ یہاں جو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ ریسرچ فیسلٹیز یا لیبز ہیں اس کی کمی ہے. تو وہ جن یونیورسٹیز میں ہیں وہاں پہ جا کے اگر آپ والنٹیئر کرنا چاہیں تو مے بی وہاں پہ آپ سیکھنے کا موقع بھی مل جائے. لمز میں بھی ایک بائیلیٹرل آرگنائزیشن کے تعاون سے ہم ایک کافی بڑی ایک الیکٹرک موبیلٹی کی لیب بنانے جا رہے ہیں. اس میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو الیکٹرک وہیکل کے کورسز ہیں وہ پبلک کے لیے بھی آفر کریں, اسٹوڈنٹس آ کے سیکھ سکیں, اور انڈسٹری کے لیے وہ فیسلٹیز بھی اوپن کر دیں کہ انہوں نے اپنی بیٹری کی اگر ٹیسٹنگ کرانی ہے, موٹر کریکٹرائزیشن کرانی ہے, تو وہ آ کے کرا سکیں. تو یہ ایک تھوڑا ایفرٹ ہے ہمارا, انشاءاللہ ود ان 6 months وہ آپریشن ہو جائے گی. تو وہ ایک سورس ہوگا جو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے انشاءاللہ. پاکستانی انجینئرس, ان کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ پاکستانی انجینئرس کا جو آئی تھنک میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو انجینئر جب لگ جائے نا کام پہ پھر وہ کام کر لیتا ہے, لیکن وہ لگنے تک جو نا تھوڑا سا ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹریگر کرنا ہے. ہاں, میں کیونکہ یہاں پہ کافی بڑا ایک گروپ میرے پاس ہے, ریسرچرس کا بھی اور انجینئرس کا بھی, کیونکہ میری اسٹارٹ اپس بھی ہیں 2-3 اور ریسرچ گروپ بھی ہیں. سو 3 کیپیبلٹی میں دیکھتا ہوں, اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے لحاظ سے تو وہ بندہ ہے جو کہ انجینئر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی اس کا نمبر نہیں دیکھنے کہ اس نے کتنے نمبر لیے ہیں. وہ زیادہ نمبر ہے کم نمبر ہے, ڈگری اگر اس نے لے لی ہے میرے خیال کافی, دیٹس انف. کہیں سے ہے, چاہے وہ کسی چھوٹے شہر سے, چاہے بڑے شہر سے, بڑے انسٹیٹیوشن سے, چھوٹے انسٹیٹیوشن سے, ہائی رینک لو رینک, یہ ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا. ہم نے 3 کیپیبلٹی دیکھنی ہوتی ہیں. پہلی کیپیبلٹی کہ اگر وہ بندے کو ہم کو کام کہتے ہیں وہ کیا 5% زیادہ کام کر کے آتا ہے, یعنی جتنا اس کو کام کہا جاتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرا ایڈ کر کے کوالٹی چاہے چیک کر لے, چاہے کسی طریقے سے وہ لے کے آئے. دوسرا یہ کہ وہ کیا آپ کہہ لینا کہ پیرلل پروسیسنگ کر سکتا ہے ملٹیپل کاموں کی, کہ اگر اس کو 2 کام دے دی جائیں تو وہ پھنس تو نہیں جائے گا کہ نہیں یار میں تو ایک کام دیا ابھی دوسرا کام سے آ گیا. کیونکہ اکثر جب آپ اسٹارٹ اپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ملٹیپل کام کرنے پڑتے ہیں.
کبھی آپ ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں، ادھر آپ گرانٹ پہ کام کر رہے ہیں، ادھر آپ ایک ریسرچ پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے، ادھر ایک ٹیم آئی ہوئی ہے جس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، تو وہ پریشر آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور تیسرا کیا وہ اینٹیسپیٹ کر سکتا ہے کہ آگے جو چیلنجز یا اپرچونیٹیز یا کوئی چیز آنے والی ہے اس کو پہلے سے پریمپٹ کر کے اس کے لیے تھوڑی پریپریشن کر لے. تو وہ 3 چیزیں اگر وہ کر لیتا ہے تو ہمارے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سافٹ سکلز ہیں جو کہ آپ کی ایجوکیشن کے بیونڈ ہے. تو ایجوکیشن میں آپ یہ چیزیں کر لیں گے. میرے خیال میں کوئی بھی بندہ اگر وہ محنت کرے وہ کوئی بھی چیز سیکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا سافٹ سکلز کو امپروو کر لے تو وہ پھر زیادہ ویلیبل ہو جاتا ہے کمپنی کے لیے. ہم اپنے امپلائیز کو ایک چیز کہتے ہیں، اگر آج آپ کمپنی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے جانے سے کمپنی کو یا ہمارے جو گروپ ہے یا ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے انرجی انسٹیٹیوٹ، اس میں کو فرق پڑے گا. اگر پڑے گا تو آپ بہت ویلیویبل ہیں. اور تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. تو پاکستان انجینئرس کا آئی تھنک مسئلہ جو ہے نا وہ سافٹ اسکلس کا ہوتا ہے. اگر وہ امپروو کر لیں، اپنے ورک ایتھکس امپروو کر لیں، تو آئی تھنک وہ دنیا کے کسی بھی انجینئر کے برابر یا بہتر ہو سکتے ہیں. پاکستانی انجینئرس کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ میں پاکستانی انجینئرز اور ان جنرل پاکستان کے لیے پیغام ہے. پاکستان کے بارے میں نا دراصل بہت نگیٹیوٹی ہے ابھی اس ٹائم پہ. ظاہری بات ہے کہ میں اور آپ بھی اسے گزر رہے ہیں، اور ہمارے انجینئر بھی گزر رہے ہیں، ہمارا نوجوان، ہمارے خواتین جو بھی آپ کیا لیں گے وہ سارے اس سے گزر رہے ہیں. لیکن آج سے تقریباً 20 سال بعد پاکستان دنیا کا ایک بہت اہم ملک بننے جا رہا ہے. اور یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا، میں اس لیے بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ چیز ایک فیکٹ ہے، اور میں آپ کو ڈیٹا بتا سکتا ہوں کہ یہ کیوں فیکٹ ہے. دیکھیں اس ٹائم پہ دنیا میں ایک کرائسس آیا ہوا ہے، اور وہ کرائسس ہے ہیومن کیپٹل کا. دنیا کا ہیومن کیپٹل جو ینگ کیپٹل ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. دنیا کے اگر آپ ٹاپ 15 اکانومیز کو دیکھیں، وہاں پہ میجر کرائسس اس ٹائم پہ ایک ینگ ورک فورس کا. جاپان سب سے آگے، اس کے بعد کوریا، سنگاپور، پورا یورپ، یو ایس بھی کچھ حد تک. یو ایس اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ تمام ملک جو ہے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. آج سے 20 سال بعد دنیا میں جو ہیومن کیپٹل پرووائڈ کریں گے وہ چند افریقہ کے ملک ہیں، جس میں نائجیریا ہے اور نائجر ہے اور 2-4 اور ملک ہیں. آؤٹ سائڈ افریقہ دنیا میں ہیومن کیپٹل صرف ایک ملک پرووائڈ کر سکتا ہے، وہ پاکستان. ایون انڈیا بھی نہیں وہ پرووائڈ کر سکتے. انڈیا کے بھی آج سے 20 سال بعد جو ڈیموگرافکس نظر آ رہے ہیں، ان کی ینگ پاپولیشن کم ہو چکی ہوگی، ان کی ایک طرح سے ایلڈرلی زیادہ ہو جائے گی. وہاں پہ آؤٹ ورڈ مائگریشن بہت زیادہ ہے، اور ان کو بھی ایک بہت بڑا ہے. بنگلہ دیش نہیں پرووائڈ کر سکتا. سو پاکستان ول بی دا اونلی کنٹری آؤٹ سائڈ افریقہ جو کہ وہ ہیومن کیپٹل دے سکتا ہے. تو ہیومن کیپٹل چاہے آپ لوکلی استعمال کریں، چاہے آپ اس کو باہر بھیج کے استعمال کریں، وہ ہیومن کیپٹل دنیا کو چاہیے. روبوٹس انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتے. اگر وہ ہوتے تو جاپان لے کر چکا ہوتا اپنا اب تک. تو وہ جو ہیومن کیپٹل ہے 20 سال کے اندر سے پاکستان پرووائڈ کر سکتا ہے آؤٹ سائڈ افریقہ. اگر ہم ہیومن کیپٹل کے اندر انویسٹ کر دیں آج، سو پاکستان کین رول دا ورلڈ ان 20-25 ایئرس جسٹ بیکاز آن دا بیسس آف اٹس ہیومن کیپٹل. سو یہ ہیومن کیپٹل ہے جس کو ہم نے نرچر کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے. ان کو دکھانا ہے کہ یہ 20 سال آگے جانا پاکستان کین ایکچولی کانکر دا ورلڈ اگر یہ ہم ابھی اپنے کچھ ویریبلس کو ٹھیک کر لیں. تو یہ مطلب یہ ایسا نمبر ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ آج اٹھائیں دنیا کے جو پاپولیشن کے چارٹس ہیں، سب سے ینگ پاپولیشن پاکستان کی ہے ادر دین سم افریقن کنٹریز دنیا میں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کوئی فاسٹ لگاؤں اور بڑی جلدی میرے پاس کہیں جو نا وہ ینگ پاپولیشن آ جائے. یہ ایسی چیز ہے جو کہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے ہمارے پاس. اس کو ہم نے لیوریج کرنا ہے. There is no reason to be hopeless. In fact, I would say we should be more hopeful because now the world انہوں نے اپنا جو ایک طرح سے ہیومن کیپٹل ہے نا اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر لیا ہے. 20 سال بعد they will be begging us کہ یار ہمیں کچھ. Their time is up. They have used up their capital, their young capital. جو بھی خیر اس کے ریزن تھے، انہوں نے وومن کو ورک فورس میں لے گئے تو پتہ لگا کہ ان کے جو ڈائنامکس ہیں پاپولیشن کے بالکل خراب ہو گئے. الحمدللہ ہمارے ڈائنامکس ابھی تک ٹھیک ہیں، اور اگر ہم اس طرح چلتا ہی رہے تو 20 سال بعد اور اس سے اگلے جو 20 سال ہیں we can actually really can impact the world. آپ نے امید دلائی ہے کہ there is hope at the ہوپ مسلمان کو ہوپ تو ہمیشہ بالکل ہوپ تو کبھی نہیں چھوڑنی light at the end of the tunnel. انشاءاللہ.
تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، ماشاء بہت اللہ شکریہ بڑا جی. تھاٹ پرووکنگ آپ کا وہ آپ کے ساتھ گفتگو رہی. تو نوجوانوں کو جو ہے آپ کا جو پیغام ہے اس سے ایک نئی امید بندھے گی، تو یہ اٹس اے کیپٹل فار پاکستان. تھینک یو ویری مچ بہت فار شکریہ بینگ جی، ود اس، بہت آپ نے شکریہ، ٹائم نکالا. تو بہت انشاءاللہ شکریہ. آپ سے مستقبل میں بھی اس طرح کے سیشنز ہوتے رہیں گے. تھینک یو انشاءاللہ ویری بہت مچ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام تھینک یو. علیکم. وعلیکم السلام.